السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آج میں ماہانہ علمی تخمینے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا، اور کوئی اس سے انگریزی میں پریڈکشن کہہ لے، کوئی اردو میں پیشن گوئی کہہ لے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہر ایک کو اپنی اپنی خبر میں جانا ہے۔ میں یہ کہوں گا اپنا علمی تخمینہ، اب وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو، اور اللہ چاہے تو صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ حتمی اور کلی ذات میرے مالک کائنات کی ہے، وہ چاہے تو یہ ہو جائے، وہ چاہے تو نہ ہو۔ چلیں جی، سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل یعنی ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے جو ہے، یہ اکتوبر کے پہلے 2 ہفتوں میں آپ کو کچھ آپ کے کام ہو جائیں گے، وہ کام جن کا حکومتی حلقوں سے تعلق ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چھوٹی موٹی بیماری جو آپ کو چل رہی ہو، اس میں اچانک آپ کو افاقہ محسوس ہونے لگے، اور تھوڑا سا ہیلتھ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ پنگا چلے گا، مگر فائنینشیل چیزوں میں کچھ بہتری ہوگی۔ کچھ اٹکی ہوئی پھنسی ہوئی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ مستقبل میں سفر کے لیے کوئی پلان بنائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ کوئی کام کا آغاز کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو تھوڑا سا احتیاط رکھنا ہے۔ آپ اگر مرد ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ، اور اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ ذرا سے تعلقات میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے، کوئی ناچاقی ہو سکتی ہے، اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی پارٹنرشپ چل رہی ہے تو اس میں وقتی طور پہ کچھ اختلافات پیدا ہو جائیں۔ تھوڑا سا اپنا آپ نے تحمل کے ساتھ اور مزاج میں مدھم پن رکھیے گا، ورنہ چیزیں بعد میں آپ کے لیے باعث تکلیف بن سکتی ہیں۔ تو یہ اکتوبر کے مہینے میں کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت، ملی جلی کیفیت آپ کے ساتھ رہے گی، اور صحت کے معاملے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیجیے گا۔ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی مشکل یا کوئی پرابلم آ سکتی ہے، یا وہ آپ کی توجہ کے طالب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، خاص طور پہ بڑا بچہ، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، آپ کو اس کی ہیلتھ کی ذرا ٹیک کیئر کرنی چاہیے۔ البتہ اکتوبر کا جب اینڈ مڈ کے بعد چل رہا ہوگا تو چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونے لگیں گی، اور آپ کو کچھ نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، کوئی نئے کاموں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کو کوئی اچانک مالی فائدہ ہو جائے۔ وہ تمام باتیں اپنی جگہ، اور ٹریولنگ کا بھی امکان بنے گا، لیکن ذریعہ آمدنی میں آپ کے کوئی نہ کوئی اضافہ ہونے کا سبب پیدا ہو سکتا ہے بحکم اللہ، اگر اللہ چاہے تو پنجتن پاک کے صدقے۔ اور اس کے علاوہ کسی ہائیلی انفلوئنشل آدمی سے آپ کی کوئی امید خواہش کے پورا ہونے کا امکان بنے گا، اور یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی سواری میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا ایڈونچر سے گریز کیجیے، مثلاً یہ کہ کہیں بہادری دکھانے کے چکر میں یا ڈیئر دکھانے کے چکر میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ پلس آپ کو تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے اگر آپ جیمنائی میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو پیٹ اپنی ذات کے حوالے سے اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہ صحت کے حوالے سے کچھ میڈیکیشن پہ، ادویات پہ آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ آپ کے بچوں کے اوپر کچھ تعلیمی اخراجات آپ کو درپیش آ سکتے ہیں، اور لانگ رن میں یا لانگ ٹرم میں آپ آگے کے حوالے سے کوئی سفر کی پیش بندی یا سفر کی
प्लानिंग कर सकते हैं और उसमें कामयाबी मिलने का भी इम्कान है। ये भी हो सकता है कोई बैरून मुल्क जाने के लिए किसी मंसूबे का आगाज़ हो या कोई नए काम की पेशरफ्त हो सकती है। फाइनेंशियली चीज़ें आपकी, मैं ये कह लूँगा क्योंकि मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी और ज़िंदगी में कोई आपके लिए नया एवेन्यू खुल सकता है या ज़रिया आमदनी में कोई इजाफ़ा होने का इम्कान है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी के हवाले से ख़रीद व फ़रोख्त होने का भी इम्कान है। चौथा हमारा बुर्ज है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि कम्युनिकेशन के हवाले से अगर आप सोशल मीडिया पे हैं यानी इंटरनेट हवाई कामों में अगर आप हैं तो उसमें आपकी बेहतरी हो सकती है और उसमें आपका इजाफा होने का भी कभी इम्कान बनेगा। दूसरा, बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन बढ़ सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपके बहन भाइयों में अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कीजिएगा। वो उनका मजहबी हक़ भी है, दीनी हक़ भी है और इखलाकी हक़ भी है। दूसरा, ये आखिरी 2 वीक में आपने थोड़ा सा अपनी चीज़ों में एहतियात करनी है। अल्लाह ना करे कोई चोरी, कोई छोटी मोटी डकैती या किसी चीज़ का गुम हो जाना, इस बात का जो है वो इम्कान बन सकता है। हाँ, एक बात अच्छी है कि अगर आप कोई मज़हबी सफ़र करना चाह रहे हैं, अब मज़हबी सफ़र हम मुसलमानों के लिए तो हज उम्रा ज़ियारात हैं, उसका इम्कान बन सकता है, गैर मुल्की सफ़र का इम्कान बन सकता है। मगर इसी तरह जो गैर मुस्लिम हैं वो अपने अपने मज़हबी मकामात के हवाले से ये चीज़ों को सोच सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि आपके घरेलू माहौल में आखिरी 10-12 दिन में थोड़ी सी कशीदगी अगर हो तो उसको सब्र तहम्मुल से टैकल करने की कोशिश करिएगा। फाइनेंशियली चीज़ें बेहतरी आएगी, रुका हुआ कोई अटका हुआ काम आपका होने का इम्कान बन सकता है और अचानक कोई फ़ायदा होने का इम्कान भी अक्टूबर के महीने में आपको हो सकता है। 5वां हमारा बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा थोड़ा सा आपको सेहत भी तंग कर सकती है। मतलब शुरू के ये जो हैं अक्टूबर के जो शुरू के 2 हफ्ते हैं 16-17 दिन, और इसमें थोड़ा सा आपको अपनी ज़ुबान पे काबू रखना है। कोई अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा वादा करके अपने आप को फंसाइएगा नहीं, वरना चीज़ें आपकी प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसके अलावा आपका जब आखिरी 13-14 दिन बचेंगे तो वहाँ पे कुछ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, सोशल मीडिया पे आपकी मसरूफियात में इजाफ़ा हो सकता है। और इसके अलावा थोड़ा सा अभी भी आपको सेहत के हवाले से टेक केयर करनी है। बहुत जल्द आपके भी अच्छे दिन आने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आगे चल के बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ अक्टूबर की, तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है और ख़ास तौर पे अपने अखराजात को अपनी आमदनी के हिसाब से कंट्रोल और बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, वरना कुछ फजूल खर्ची आपकी ज़िंदगी में दरपेश हो सकती है। और लोगों से ज़्यादा तवक्को मत वाबस्ता कीजिएगा, वरना थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद बकिया बुरूज के हवाले से आपको बताता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन हज़रात, हर प्रोग्राम में 2 दफ़ा अपने यूट्यूब चैनल पे भी 2 दफ़ा बोलता हूँ कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कोई आपसे अगर पैसे मांगे या पैसे का लेन देन करे तो समझ लीजिएगा वो फ्रॉड है, क्योंकि वो मैंने इस काम के लिए अपना जो हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है, वो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आपको सियासत के हवाले से, दुनिया के हवाले से और वीकली प्रेडिक्शन देने के लिए वो बनाया है। तो उस पे कोई पैसे का लेन देन ना करिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेरे नाम से फेक आईडीज़, फेसबुक चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, वो सब फ्रॉड और धोखेबाज हैं। तो वो सिर्फ मैंने अपनी आपको इन्फॉर्मेशन, मालूमात और अपनी इल्मी जो तखमीने अंदाज़े होते हैं वो आपको बताता हूँ। तो उस पर कतई अप्रोच ना करिएगा। उस काम के लिए सिर्फ मेरा ऑफिस है पीसी होटल कराची में, और उसका नंबर हर प्रोग्राम के आखिर में मैं ख़ुद बताता हूँ।
تو یہ ضروری بات تھی سوشل میڈیا پہ، کیونکہ مجھے ہر ہفتے کمپلین آتی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. پھر مجھے غصہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے سالوں سے، بار بار بول رہا ہے، پھر آپ لوگ اپروچ کر لیتے ہیں اس کو فیس بک پہ، پھر وہ پھانستا ہے آپ کو، کبھی لنکڈ ان کے تھرو، کبھی میسنجر کے تھرو. تو آپ اس پہ صرف یوٹیوب چینل دیکھیں یا میری جو فیس بک ہوتی ہے یا انسٹاگرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ جائیں. اب میں نے برج اسد پہ اختتام کیا تھا. اب ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا یعنی ورگو. ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی، آپ کی زندگی کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، تھوڑا سا اگر غصے کی شدت میں اضافہ ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. ایک ٹینشن، ایک سلائٹلی جسے کہہ لیں مائنر سا ایک جمود پیدا ہوگا یا ایک ڈپریشن پیدا ہوگا، تو اس کو جھٹکنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیے گا. ویسے پارٹنرشپ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اکتوبر کے مہینے میں، آپ کے ازدواجی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اکتوبر کے اینڈ میں آخری جو 10 دن ہوں گے ان کی بات کر رہا ہوں، جو مفید باتیں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی طویل منصوبہ بندی کے لیے کوئی کاروبار یا کوئی کام کا آغاز کریں. اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ آپ کوئی آگے اپنے منصوبوں کے لیے نئی پیش رفت ڈالیں. پلس آپ کے ساتھ تھوڑا سا ہیلتھ کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. ہیلتھ میں آپ کو اپنے اسٹمک کا، فیور کا اور نچلا دھڑ، یہاں پہ کوئی چوٹ، کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی موچ، یہ آنے کا امکان ہے. اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، میرا رب پنجتن پاک کے صدقے سب کے ساتھ اپنا کرم کرے، آمین. اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے. ان کے تعلیمی معاملات کے اوپر ذرا سی توجہ دیجیے گا، ورنہ بعد میں وہ غفلت آپ کے لیے ذرا سی مہنگی پڑ سکتی ہے. اور کوئی گاڑی میں، کوئی وہیکل کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کی مرمت یا اس کی ٹوٹ پھوٹ، یا اللہ نہ کرے ایک چیز یہ آپ کو احتیاطاً کہہ رہا ہوں، اس کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیجیے گا. یہ نہ ہو گاڑی کھڑی کر کے چلے گئے یا بائک کھڑی کر کے چلے گئے، چوری یعنی کوئی چیز کے گم ہونے کا اس بات کا اندیشہ ہے. باقی فائنینشیل چیزیں آپ کی بحکم اللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سپورٹس ملتی رہیں گی. 7واں ہمارا برج ہے برج میزان. برج میزان یعنی لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا، تھوڑی سی ہو سکتا ہے آپ کے کچھ خفیہ دشمن آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ کم سے کم یہ ہو کہ کچھ بیماری پہ اخراجات ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مصیبت کو ٹال دے. تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ قانون کے دائرے میں نہ آتا ہو، ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. پلس آپ کو تھوڑا سا نیند کم آنے کی شکایت ہو سکتی ہے. اور میں ان لبرنس لوگوں کو جن کے ماشاءاللہ ماں باپ حیات ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھیے گا. البتہ ایک چیز یہ ضرور ہوگی کہ آپ کی اپنی صحت میں تھوڑی سی بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی سوچوں کے دھارے جو ہیں وہ مثبت رخ کی طرف گامزن ہونے لگیں گے، اور آپ پازیٹیو تھنکنگ آپ کے مائنڈ میں پیدا ہونے لگے گی. اس کے علاوہ کچھ اپنی لباس، آرائش و زیبائش پہ آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں اگر اللہ چاہے، اور کچھ گھریلو اشیاء یا گاڑی کے اوپر کچھ بہتری کرنے کے لیے اخراجات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بمپر ٹوٹ جائے، وہ بنوانا، ہو سکتا ہے ویل کیپ لگوانے ہو سکتا ہے ٹائر تبدیل کرائیں. اس قسم کے اخراجات یا کوئی چیز میں پرابلم ہو جائے، یہاں پہ اخراجات نظر آتے ہیں. اور پلس یہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ کسی نئی نوکری کے اگر آپ متلاشی ہیں تو اس کے لیے ایفرٹ شروع کر دیجئے. انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کامیابی ملنے کے قوی امکان ہیں. اور فائنینشیل چیزوں میں تھوڑی سی آپ کو احتیاط، کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ کے اخراجات بلند ہوں گے، آمدنی تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے. تو یہ خیال رکھیے گا، اگر بیلنس کر کے چلیں گے تو ہمیشہ کامیاب رہیں گے. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ 16-17 اکتوبر یہ بہت اچھا آپ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے. اگر آپ کے کچھ
حکومتی حلقے. اب حکومتی حلقوں میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سارے آ گئے. یہاں پہ آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے, کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا پھنسا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے. اب وہ لوگ جو اسکارپین گورنمنٹ سرونٹ ہے ان کی ایز پر ڈیزائر یا ان کی خواہشات کے حساب سے کوئی پوسٹنگ ہو سکتی ہے. زندگی میں آپ کو کوئی اچھی چیزیں مل سکتی ہیں, اور پلس یہ بھی امکان ہے کہ اچانک آپ کو کوئی اچھا مالی فائدہ ہو جائے, یا اچانک آپ کے بچوں کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے. پلس اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالنی ہے جس کو آپ طویل المدتی لحاظ سے بنانا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد ڈال لیجئے. اکتوبر میں آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور تھوڑا سا جو آپ ایک دوری ہوئی ہے آپ کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ, ہو سکتا ہے اس مہینے میں اس میں کچھ کمی آنے لگے اور آپ کی پی آر دوبارہ سے اسی لیول کے اوپر جائے جو پہلے ماضی میں ہوتی تھی. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور پلس آپ کو اپنے بچوں کی ذرا صحت کا خیال رکھنا ہے. تو خواتین و حضرات, یہ برج اقرب تک بتایا ہے. ایک وقفے پہ جا رہا ہوں, وقفے کے بعد آپ کو بقیہ بروج کے حوالے سے بتاتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے. اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس, سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے لیے اکتوبر کا مہینہ زندگی کی کچھ نئی راہیں کھل سکتی ہیں. آپ کے لیے بہتریوں کے امکانات پیدا ہوں گے. آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں یا بزنس میں کمی کی شکایت ہو رہی ہے تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. فائنینشیل چیزیں آپ کے لیے اب ذرا صحیح معنوں میں آپ کے سامنے کھل کے آنے لگیں گی, اور زندگی میں کچھ آپ کو اچھے کام کرنے کا مواقع میسر آئیں گے. پھر آگے بھی آپ کا بڑا اچھا ٹائم آ رہا ہے. اور آپ کا اگر کوئی پراپرٹی کے حوالے سے خرید و فروخت یا اپنی رہائش کے لیے کوئی جگہ کے متلاشی ہیں تو یہ آپ کا آئیڈیل ٹائم چل رہا ہے. اور زندگی میں آپ کو بہت کچھ اچیو کرنے کا ٹائم ہے. اپنے ٹیلنٹ کو بھرپور طریقے سے استعمال کیجئے, آپ کو اپریسیشن ملے گا اور لوگ آپ کی جو ہے پذیرائی کریں گے. اور اس کے علاوہ فائنینشیل چیزوں میں بھی بہتری آئے گی. اور ہو سکتا ہے اگر کوئی گھر کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ بھی بہتر انداز میں, اور کوئی گاڑی کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ بھی بہتر انداز میں, اور اگر نہیں ہے تو اس کا حصول ہو سکتا ہے. اور کسی اپنے کاروبار کے لیے اگر یا جاب کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آئیڈیل منتھ ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون. کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے, تھوڑا سا آپ کو شروع کے 16-17 دن احتیاط کرنی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کوئی غیر ملکی سفر اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو ہے اس کی ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے. پلس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کسی فورن سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کوئی ویزا کوئی ڈاکومنٹ وہ آ سکتا ہے, کوئی فائنینشیل سپورٹ مل سکتی ہے. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے کچھ انجانا سا خوف آپ کے اوپر طاری ہو سکتا ہے یا وہ ڈپریشن, تو اس کو جھٹک دیجیے گا. پھر انشاءاللہ جب اکتوبر کے آخری 13-14 دن ہوں گے تو وہ آپ کو کافی حد تک چیزوں میں بہتری آنے لگے گی, صحت میں بہتری ہونے لگے گی, فائنینشیل چیزوں میں بہتری ہونے لگے گی, اور لوگوں کے ساتھ آپ کی معاونت اور لوگوں کا تعاون آپ کو حاصل ہونے لگے گا. اور کافی بیماری کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے بھی بیٹرمنٹ ہونے لگے گی. لیکن یہ شروع کے 15-16 دن آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اس میں کوئی رسک نہیں لینا, اور خاص طور پہ اپنے اسٹمک سے لے کے پاؤں کے ٹخنے تک ان جگہوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو ایکوریس. ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیے. آپ اپنی صحت کے معاملے میں بہت لاپرواہی برتیں. ہو سکتا ہے آپ کے ٹیتھ میں دانتوں میں کوئی شکایت ہو جائے, گمز میں ہو جائے, یا منہ میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے, تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کوئی میڈیکیشن کے اوپر یا طبی معاملات میں اخراجات آپ کے نظر آتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی علاج یا کسی جسے یہ کہہ لیں بہتری کے لیے کوئی روحانی ہستی کا حصول ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے. ڈاکٹر بھی تو روحانی معالج ہی ہوتا ہے ایک لحاظ سے. اور
ایسا لگتا ہے کہ کچھ آپ کے فائنینشیل چیزوں میں بیٹرمنٹ ہونے لگے گی اور زندگی میں کوئی جو ادھورے کام رہ گئے تھے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کا کوئی پروموشن کا اگر مسئلہ ہے اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے اور پلس آپ کے لیے زندگی کی کچھ نئی راہیں کھل سکتی ہیں اور آپ کو اپنے کاموں میں سراہا جائے گا. پلس آپ کو جاب کے حوالے سے اگر آپ جاب کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں ملازمت کے لیے تو اس میں بھی بہتری کا امکان ہے. باقی دیگر حوالوں سے بھی ماں سوائے جو میں نے برائیاں بتائیں اس کے علاوہ یہ اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کی وجہ میجر پلانٹ کی موومنٹ ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا وہاں احتیاط کرنی ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ پہ کرم کرے گا. مگر عقل و دانش صبر و تحمل کے ساتھ اگر آپ پلاننگ کریں گے تو آپ کو کافی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 12واں برج آخری برج ہوت پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا پارٹنرشپ میں اپنا خیال رکھیے گا. اپنے گھریلو معاملات کے اندر کوئی ناچاقی سے مراد ہے کوئی جھگڑا کوئی خواہ مخواہ کی بات کو وہ ایشو نہ بنائیے گا ورنہ معاملات تھوڑے خراب ہو سکتے ہیں. اور بالکل اسی طرح پارٹنرشپ میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پلس آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. وقتی طور پہ آپ کو کوئی صحت کا معاملہ درپیش آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے اچانک کوئی الرجی ہو جائے کوئی اسکن کا پرابلم ہو جائے یا آئیز جو آنکھیں ان میں کوئی خرابی یا کوئی نظر کی کمی کی شکایت. اور یہ ایسا دور ہوتا ہے جب پائسس والوں کے لیے نگاہوں کے نمبر جو ہیں وہ بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو خیال رکھیے گا اور فائنینشیل چیزیں بہتر رہیں گی. اور اگر آپ کوئی آلریڈی اسٹیٹس کو میں کوئی اچھے کام آپ شروع کر چکے ہیں ماضی میں تو اس میں بہتری ہونے کا امکان یا اس میں کوئی فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے. کوئی بڑا کانٹیکٹ بڑا ایگریمنٹ مل سکتا ہے اور زندگی میں آپ کے لیے بہتری کی راہیں کھل سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو آپ کے لیے آپ سے عمر میں بڑے ہوں گے وہ آپ کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی طویل المدت منصوبے میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ہاتھ ڈال لیجئے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. تو خواتین و حضرات یہ میں نے اپنا علمی تخمینہ اور اندازہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. باقی حتمی اور کلی ذات اللہ کی ہے. اور ایک بات بولوں میرا رب میری تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے جو نیگیٹو ہے اس کو ختم کر دے اور پازیٹیو سب کے لیے اچھا کر دے. مگر تقدیر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو بہرحال پورے کرنے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں. تو ایک چیز جو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ کسی فیس بک پہ کسی یوٹیوب چینل پہ کسی انسٹاگرام آئی ڈی کے اوپر چاہے اس کے ٹول لنکڈ ان میسنجر اس پہ کوئی آپ لین دین نہ کریے گا. میں نے وہ صرف انفارمیشن اور نالج دینے کے لیے بنائے. مجھ تک اپروچ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ARY پہ میں ہفتے میں 2 دن کرتا ہوں لائیو کالز. مگر کیونکہ مہینے کا جو پہلا یا آخری اتوار ہوتا ہے اس میں منتھلی پریڈکشن دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جہاں آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے فون کر سکتے ہیں وہ جگہ ہے صرف اور صرف ہوٹل پال کانٹیننٹل کراچی PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوڈ کے ساتھ 021-356-85501 اور دوسرا نمبر ہے 021-356-85021. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7-7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کریں اوورسیز سے ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ کال کریں انہی 2 نمبروں پہ اس کے علاوہ کسی نمبر پہ نہیں جو میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے مجھے بھی اطمینان ہو جائے. اور وہ جو فراڈیا بیٹھا ہوا ہے فیس بک کے اوپر اور لوگوں کو لوٹتا ہے اس سے آپ بچ سکیں. تو سوائے ان 2 نمبروں کے اور جب تک پورا پروگرام نہ دیکھ لیا کریں آپ تک یہ نہ کیا کریں فیس بکوں پہ چلے گئے انسٹاگرام پہ چلے گئے. نو نیور. پہلے پورا پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کو انفارمیشن پوری ملے. اور سوائے ARY ڈیجیٹل کی ویب سائٹ پہ جب یہ اپلوڈ ہوتا ہے تو وہیں یہ پروگرام دیکھا کریں کیونکہ دوسرا جو وہ فراڈیا چلاتا ہے وہ اس کو ایڈٹ کر دیتا ہے ان باتوں کو. تو یہ میں تمام چیزیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں ان کا خیال رکھیے گا. اور آج اتوار ہوتا ہے آج سنڈے ہوتا ہے آف ہوتا ہے آفس تو کل منڈے سے دوپہر کے 3 سے شام 7:30 تک آپ اپروچ کر سکتے ہیں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اس دعا کے ساتھ. باقی جو سیاسی باتیں ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ کروں گا. تو
ہمایوں محبوب کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، پھر کل عالم پہ. مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.